بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور میری ہم سب کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ ہم سب کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آپ بھی آمین کہہ کر دعا کے اندر ضرور شرکت کر لیا کریں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج جو عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایک قرآنی عمل ہے، اور یہ بڑے ہی مشہور و معروف حضرت مولانا حافظ پیر محمد اقبال قریشی حافظہ اللہ و تعالی، یہ ان کا بتایا ہوا ان کے مجربات میں سے ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ و تعالی اللہ بڑا خیر اور بڑا کرم آپ کے اوپر فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، یہ عمل حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ وظیفہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹے ہیں، اور جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت کے نام کے اوپر ذبح کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ذبح کے لیے لے کر آگے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے لیے آگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے آگے تھے۔ قرآن مجید میں سورۃ الصافات آیت نمبر 102 میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان بھی فرمایا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور آ کے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا، اور بیٹا ابھی بچہ تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک بچے سے اتنا بڑا مشورہ لیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے جو نبی ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی عقل، اس کے فہم، اس کی دانش کے اوپر اس کی عمر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یعنی کسی نبی کے علم کے اوپر، اس کے عمل کے اوپر، اس کی عقل کے اوپر، دانائی کے اوپر اس کا بچپنا، اس کا بڑھاپا، اس کی جوانی غالب نہیں ہوتی۔ نبی ہر حال میں، ہر عمر میں امت سے ہر لحاظ سے بڑھ کر ہی ہوتا ہے۔ نبی عقل، علم و دانش میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بچے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ نے جو اپنے بابا جان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا، کیا ہی خوب جواب تھا۔ ناظرین اکرام، کبھی آپ نے سوچا کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک باپ خواب دیکھے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یاد رکھیے، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے خواب وحی کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمارے خواب جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی نہیں ہے، خصوصاً ایسے خواب جو کہ بالکل ہی عجیب و غریب ہوں، تو ہم ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے، نہ ہی ہمارے خواب حجت ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر کوئی خواب دیکھ لے کہ میں نے خواب دیکھا کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، اب میرے لیے وہ کرنا ضروری ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اچھائی والا کام ہے تو آپ کر لیجئے، لیکن کوئی ایسا کام ہے تو کسی ماہر تعبیر سے اس کی تعبیر کو ضرور جان لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، تو آپ سے بہتر خواب کی تعبیر کو کون جان سکتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خواب سنایا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا فانظر ماذا تری، کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔
جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے ہر جائز کام، جو بھی آپ کا جائز حلال کام ہے، اس کو شروع کرنے سے آپ نے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اور 3 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور 3 دن پڑھنا ہے۔ کاروبار شروع کر رہے ہیں، کہیں رشتہ کر رہے ہیں، باہر ملک کا سفر کرنا ہے، مکان کی تعمیر کرنی ہے، کوئی بھی آپ کا کام ہے جو حلال اور جائز ہے، اس کو آپ شروع کر رہے ہیں، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے 3 دن آپ نے 70 مرتبہ، یا پھر کثرت کے ساتھ 70 مرتبہ گن کر پڑھ لیں، یا پھر بغیر گنے ہوئے کثرت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب عمل کون سا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو پڑھ لیں گے، آپ کا کوئی کام رکے گا نہیں، اس میں خیر آئے گی، برکت آئے گی، اور اس کام کی اگر کوئی آزمائش ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اس آزمائش سے بچائیں گے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو جواب دیا، بابا جان آپ جو حکم ہے اس پہ عمل کیجئے، رہی میری بات ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور یہی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 دن تک کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 3 دن تک آپ نے یہ حصہ اس کا تلاوت کرنا ہے، 3 دن اور 70 مرتبہ، 70 مرتبہ کون سا حصہ؟ ستجدونی انشاء اللہ، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اتنا حصہ آپ نے تلاوت کرنا ہے انشاء اللہ تعالی۔ جو بھی آپ کام شروع کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس میں خیریں بھی ڈالے گا، برکتیں بھی ڈالے گا، اور اللہ رب العزت اس کام کی آزمائش سے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے، اگر کوئی اس میں مصیبت آنے والی ہے، آپ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، کسی طرح کا بھی جانی یا مالی، جو بھی ہے معاملات، اللہ رب العزت اس کی برکت سے وہ سارے معاملات ٹھیک فرما دیں گے، اور آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور آپ ہمیشہ محفوظ بھی رہیں گے، اور اس کام میں خیریں بھی آئیں گی اور برکتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین اکرام، اس کو آپ یاد کر لیں، بہت مختصر ہے اور بہت طاقتور اور بہت ہی بہترین یہ وظیفہ ہے، اور خصوصاً قرآن مجید کے کلمات ہیں، اور پھر ایک نبی کے کلمات، ایک نبی نے ان کلمات کو ادا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے، قرآن مجید کے ذریعہ سے یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو آپ اس کو ضرور کیجئے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، اور اس کے ساتھ آپ استخارہ بھی کیا کریں، کوئی بھی کام کرنا ہو استخارہ بھی کیا کریں۔ جو مسنون دعا استخارے کی موجود ہے، نماز کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، اور اسی طرح آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو وہاں بھی مل جائے گی۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے، ہمارے ہاں مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہمارے لوگ اکثر خود نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں آپ میرے لیے استخارہ کر دیجئے۔ یاد رکھیے، دوسروں سے نہیں کروانا، استخارہ جب بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے اور خود کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے فیوز و برکات بھی آپ کو ملیں گے، اور ساتھ میں 3 دن آپ اس آیت کو بھی پڑھ لیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 3 دن اس آیت کو بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس کام کی آزمائش اور مصیبت سے آپ محفوظ رہیں گے، اور خالق کائنات آپ کے اس کام میں برکتیں اور خیریں عطا فرمائیں گے۔